بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا جن اور شیطان ایک ہی مخلوق ہیں، دونوں آگ سے پیدا ہوئے ہیں، کیا جن نیک بھی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں انسانوں کو پیدا فرمایا وہاں جنات کو بھی پیدا فرمایا، اور انسانوں کو اللہ نے بتایا کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جن کے بارے میں ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ اللہ نے جن کو آگ سے پیدا کیا، نار سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، انسان مٹی سے بنا ہوا، لیکن یہ شیطان، یہ جنات، یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان جنات میں سے تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بتائی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ جنات میں سے ایک جن کا نام، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو شیطان ہے ابلیس، یہ جنات میں سے تھا۔ یہ جنات کے اندر مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی جن ہوتی، مرد بھی جنات میں سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بیت الخلاء سے نکلنے والی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اے اللہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں من الخبث والخبائث۔ تو وہاں محدثین لکھتے ہیں خبث یہ خبیث کی جمع ہے، خبیث کہتے ہیں مذکر برے جن، مذکر برے شیاطین، اور خبائث خبیثتن کی جمع ہے مؤنث جن، مؤنث ابلیس، مؤنث شیاطین۔ تو شیاطین میں بھی مذکر مؤنث، جنات میں جیسے مذکر مؤنث، اور یہ شیاطین جنات میں سے۔ تو جو برے جنات ہیں وہ شیاطین، اور نیک جن بھی ہوتے ہیں، نیک جن بھی بہت سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات دونوں کی طرف آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے ذکر فرمایا ایک جگہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو جنات کا وجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ خود ابلیس نے کہا، جب آدم کو کہا گیا کہ فرشتوں کو کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، اب اس نے ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے زور بازو سے، اپنی قوت سے پیدا کیا؟ آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان کا جواب سننے والا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں افضل۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کو خالق سمجھتا تھا۔ اس کے الفاظ سنے آپ نے ابھی، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے۔ تو شیطان اللہ کو خالق بھی سمجھتا تھا، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کو رب بھی کہتا تھا، کیونکہ انہی آیات کے آخر میں ہے کہ جب اللہ نے کہا نا فخرج انک رجیم، تو نکل جا تو دھتکاروں میں سے ہے۔ تو اس سے آگے شیطان نے ابلیس سے پتہ کیا کہا تھا، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اے میرے رب۔ تو شیطان جو ابلیس
یہ اللہ کو خالق بھی سمجھتا تھا، اللہ کو رب بھی سمجھتا تھا. ہاں، اپنی زبان سے کہتا تھا تو میرا خالق ہے، تو میرا رب ہے. لیکن اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کسی وقت میں بیٹھ کر کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کو خالق بھی مانتا تھا، رب بھی مانتا تھا، کہتا تھا زبان سے. تو پھر اس کی کوتاہی کیا تھی؟ کوتاہی صرف اتنی تھی کہ وہ رب کی مانتا نہیں تھا. تو اب میں جو کہتا ہوں نا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ اس انسان میں اور اس شیطان میں کیا فرق ہے کہ جو اپنے منہ سے سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو خالق بھی کہتا ہے، اللہ کو رب بھی مانتا ہے، اللہ کو خالق بھی کہتا ہے، لیکن رب کی مان کر زندگی نہیں گزارتا. تو اس میں اور ابلیس میں فرق کیا ہے؟ کسی وقت بیٹھ کر سوچئے گا کہ اس میں اور ابلیس میں فرق کیا ہے. انسان بھی اللہ کو خالق مانتا ہے، میرا خالق، رازق بھی مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، لیکن رب کی مان کر زندگی نہیں گزارتا. تو وہ اور ابلیس دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر. بڑا مسئلہ پیچیدہ. تو اس لیے جن اور شیاطین دونوں اللہ ہی کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ نے آگ سے پیدا کیے. اور یہ جن شیطان ایک یعنی آگ سے بنی ہوئی، جو نیک جن ہیں وہ الگ ہیں، اور جو غلط جن، اللہ کے نافرمان جن، ان کو شیاطین ابلیس کہہ دیا گیا. آگے اس کی اولاد ہے. ایک صاحب نے کہا حدیث میں عالم کی جو فضیلت آئی ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کی بھی وہی فضیلت ہے، کیا اسی طرح مدرسہ، اسکول اور یونیورسٹی کے طالب علم کی بھی ایک جیسی فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ کا فرق ہے. عربی میں یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں، عربی میں یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں، جامعہ اشرفیہ. اس کا جب انگلش ترجمہ کرتے ہیں تو اشرفیہ اسلامک یونیورسٹی، اشرفیہ اسلامک یونیورسٹی. بات میرا خیال آپ کو ایک دم سمجھ میں آ گئی. چاہے جامعہ ہو چاہے یونیورسٹی ہو، جامعہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یونیورسٹی. لہذا اگر جامعہ اشرفیہ میں دین کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، قرآن و سنت، تو ایسی صورت میں بالکل یہ قرآن و سنت کی فضیلت والی جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے. اور اگر کوئی جامعہ نام رکھ لے اور اس میں MBBS کی تعلیم ہو، اس میں انجینئرنگ کی تعلیم ہو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی صحیح ہے، اصل یہ تعلیم ہے، لیکن اس میں قرآن و سنت نہیں پڑھایا جاتا. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ جو یونیورسٹیاں MBBS کرواتی ہیں، MBA کرواتی ہیں، بزنس سکھاتی ہیں اور فلاں کرتی ہیں، اگر تعلیم دینے کے اعتبار سے وہ بھی افضل ہے، لیکن جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والی یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، وہ بہرحال افضل ہیں، وہ بہرحال افضل ہے. غلط ان کو بھی نہیں کہیں گے. غلط ان کو تب کہیں گے جب وہاں قرآن و سنت کے خلاف زندگی طلبہ طالبات گزار رہے ہوں. MBBS پڑھنا گناہ نہیں ہے، MBA کرنا گناہ نہیں ہے. اصل میں وہاں کی جو زندگی ہے قرآن و سنت کے خلاف، اس کو غلط کہا جاتا ہے. اب بات بہت واضح ہو گئی. لہذا جو قرآن و سنت کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ، میڈیکل لائن کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ. ایک صاحب نے کہا کہ کیا نفل اور مستحب میں فرق کیا ہے؟ جی اصل میں پورا بتا دیتا ہوں. فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب جس کو افضل بھی کہہ دیتے ہیں، اور نفل. فرض وہ چیز جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، جیسے فرض نماز. واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی حدیث سے ثابت ہو، جیسے وتر واجب ہے. سنت مؤکدہ وہ سنت کہتے ہیں ہر اس کام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا اور اس کے چھوڑنے پر وعید فرمائی، اس کے چھوڑنے والے کو برا کہا، تو وہ سنت مؤکدہ. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ کام کیا
یا کبھی کبھی کیا لیکن اس کی وعید نہیں فرمائی نہ کرنے پر، تو ایسی صورت میں وہ سنت غیر مؤکدہ۔ یہ دونوں کی اخیر میں مثال دوں، فرض واجب تو سمجھ میں آ گیا، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ حدیث موجود، تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ، تاکید بیان ہو گئی۔ اب کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ، جس سنت کی تاکید بیان نہیں فرمائی، چاہے وہ ایک بار کیا ہو چاہے وہ زندگی بھر کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی باندھی، شلوار کبھی نہیں پہنی، پسند کی شلوار، پسند کی، حدیث میں موجود، سراویل کا لفظ حدیث میں موجود، لیکن ساری زندگی تہبند دھوتی باندھی، لیکن اس کی تاکید نہیں فرمائی، کوئی وعید نہیں فرمائی جو دھوتی نہ باندھے وہ ایسا۔ چنانچہ اب دھوتی تہبند باندھنا سنت غیر مؤکدہ، تہبند باندھنا سنت غیر مؤکدہ۔ کوئی تہبند باندھ لے اس کو ثواب ملے گا، ساری زندگی تہبند نہ باندھے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ حضرات گھر میں تہبند رکھ لیجیے، کبھی کبھی باندھ لیجیے۔ یہ جتنے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں یہ سارے اس سنت پر عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے جو تہبند باندھتے ہیں اوپر دوسری چادر اوڑھتے ہیں، تو حج عمرے والے سارے تہبند باندھتے ہیں، اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے سنت غیر مؤکدہ۔ مستحب، یہ سنت غیر مؤکدہ اور مستحب قریب قریب، جس چیز کو پسند کیا گیا اس کو مستحب کہتے ہیں۔ مستحب کا بھی یہی حکم ہے، کریں گے تو ثواب، نہ کریں گے تو گناہ نہیں، کریں گے تو ثواب، نہ کریں گے تو گناہ نہیں۔ جیسے اس کی آسان مثال، پانی کو 3 گھونٹ میں پینا، سنت غیر مؤکدہ جو مستحب کے درجے میں ہے۔ آپ 1 گھونٹ میں سارا گلاس پی جائیں گناہ نہیں ہوگا، 3 گھونٹ میں پئیں گے ثواب ملے گا۔ نفل، نفل، یہ جتنی سنتیں ہیں، جتنے مستحب ہیں، جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ سارے حقیقت میں نفل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو سنت ہو گئے۔ نفل کا لفظی مطلب ہوتا ہے زائد، نفل کا معنی زائد، جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفل۔ نفل کا معنی جائز زائد کام، جائز زائد کام، اس کو نفل کہتے۔ تو میں نے نفل اور مستحب میں واضح فرق کر دیا۔ اسی طرح حرام، حرام جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے شراب حرام، سود حرام، خنزیر حرام۔ مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی جس کا گناہ حرام کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ سنت مؤکدہ کے خلاف کام کریں تو بھی مکروہ تحریمی، سنت مؤکدہ کے خلاف کام کریں تو مکروہ تحریمی۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا مکروہ تحریمی۔ جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں جو خون نکلتا ہے بہتا ہوا وہ تو حرام، وہ حرام، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ کی آیت 2 میں 3 میں۔ تو خون بہتا ہوا حرام، لیکن جو جانور ذبح کیا ہوا بکرا آپ نے عید پر ذبح کیا، اس کے اندر جو کپورے ہیں وہ مکروہ تحریمی۔ اب کپوروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، مصنف عبدالرزاق کی حدیث میں ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر 7 اعضاء کھانے سے منع کیے ذبح ہونے کے بعد،
7 چیزوں کو کھانے سے منع کیا. نمبر 1 وہ بہتا ہوا خون کہ وہ حرام. اس کے علاوہ جانور ذبح کیے ہوئے کے اندر جتنے غدود ہیں، گلینڈز، وہ رانوں کے نیچے گول گول گلٹیاں، رانوں کے نیچے، دستی کے نیچے گلٹیاں، مکروہ تحریمی. اسی میں غدود کے اندر حرام مغز بھی شامل ہے، وہ حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی. وہ سفید دھاگا ریڑھ کی ہڈی کے اندر. اسی طرح پتا جو کہ کلیجی کے نیچے چھوٹا سا غبارہ سا چھوٹا سا، اس میں کڑوا پانی، مکروہ تحریمی پتا. اسی طرح مثانہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے اندر پیٹ کے اندر، مکروہ تحریمی. اسی طرح پیشاب اور پاخانہ کرنے کی جانور کی جگہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی. اور نمبر 7 خصیتین، جس کو آپ ٹیسٹیکلز کہتے ہیں، کپورے، مکروہ تحریمی. گردے حلال، یہ جو ہے نا ہمارے کٹا میں جو گردے کپورے بکتے ہیں، وہاں گردے حلال، کپورے مکروہ تحریمی، وہ نہیں کھانی چاہیے. کلیجی حلال، تلی حلال، اوجڑی حلال. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کھال جانور بکرے کی ہم ذبح کرتے ہیں، کیا کھال حلال ہے کہ حرام؟ تو اس کا جواب ہے جب بکرا ذبح کر دیں تو کھال حلال. آپ کھال کھاتے ہیں؟ پائے بھونتے ہیں نا، پایوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ کھال. اس کے بالوں کو جلا کر صاف کر کے بعد میں آپ اس کو پائے کھاتے ہیں، سری کھاتے ہیں، سری کے اوپر بھی کھال، پایوں کے اوپر بھی کھال، حلال. ایک صاحب نے لکھا جس طرح قربانی کرنے والے حضرات ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں اور عید تک 10 دن بال ناخن نہ کاٹ لیں بلکہ قربانی کرنے کے بعد، کیا یہ صاحب قربانی کے لیے؟ جی اگرچہ بعد میں سوال آیا، یہ اصل میں یہ بال نہ کٹوانا یکم ذی الحج سے اور قربانی تک یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا یہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، یوں نہیں کہوں گا. نہیں، میں کہوں گا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. آپ ایسا کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں. یہ بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا ہے یہ قربانی کرنے والے کے لیے، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال رمضان واراد ان یضحی فلا یمس شعره ولا ظفره. یہ ہے اصل حدیث. حدیث کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. من رأى ہلال رمضان، جو رمضان کے چاند کو دیکھے، واراد ان یضحی، اور قربانی کرنا چاہتا ہو، تو فلا یمس شعره ولا ظفره، تو وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے قربانی تک. تو یہ سنت غیر مؤکدہ، کر لیں ثواب، نہ کریں. جیسے معلوم ہوا یہ حاجی کے لیے نہیں ہے، یہ حاجی کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے ہے سنت غیر مؤکدہ. اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ نا عید کے دنوں میں فرض اور واجب کا درجہ دے رہے تھے. غلط طریقہ، غلط بات، نہ کریں. سنت غیر مؤکدہ کو خود سنت غیر مؤکدہ رہنے دیں. ایک صاحب نے لکھا کہ احساس کمتری سے کس طرح اپنے آپ کو بچائیں دینی اور دنیاوی امور میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احساس کمتری کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو کم سمجھنا، کم علم سمجھنا، کم مال والا سمجھنا، کم عبادت کرنے والا سمجھنا. احساس کمتری ہر صورت میں برا نہیں ہوتا. احساس کمتری ہر صورت میں برا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آپ کو دنیا کے بارے میں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ ہے نہیں. ہسپتالوں میں جاؤ، بیماروں کے پاس جاؤ، دیکھو کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا کوئی ٹوٹا، آپ شکر کریں گے اے اللہ بہت کچھ ہے میرے پاس.
تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، فلاں اتنا نیک، فلاں یہ۔ اس لیے انسان دنیا میں اپنا تعلق بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگوں سے تعلق قائم کرے گا تو اس کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوگا دنیا کے بارے میں، جو غلط ہے، جو غلط ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ علم کے بارے میں ہمارے تمام بزرگ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے رہے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ اپنے آپ کو کس طرح کا سمجھتے تھے؟ حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب آپ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے مریدین کو ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بڑی سختی کرتے تھے حضرت، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ جب آپ اپنے مریدوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس وقت تو آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں نا۔ حضرت تھانوی نے کمال کر دیا، جواب دیا، غور سے سنیں جواب حضرت کا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ کوئی کوتاہی کرے، بڑی کوتاہی، اور بادشاہ کہے اپنے چمار کو، چمار کہتے تھے اس جو بادشاہ کا سزا دینے کے لیے نا، کوڑے مارنے کے لیے، جوتے مارنے کے لیے بندہ رکھا ہوتا تھا، اس کو چمار کہتے تھے اردو زبان میں۔ تو فرمایا کہ بادشاہ کے شہزادے سے غلطی ہو گئی بہت بڑی۔ بادشاہ نے کہا شہزادے کو 2 کوڑے لگاؤ، چمار سے کہا، تو چمار جو ہے وہ شہزادے کو کوڑے مارتا ہے بادشاہ کے حکم سے۔ تو عین اس وقت جس وقت وہ چمار شہزادے کو کوڑے مارتا ہے، اس وقت بھی وہ چمار شہزادے کو شہزادہ ہی سمجھتا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ جب میں اپنے مریدین کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، اس وقت بھی اس مرید کو اپنے سے اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا احساس کمتری ہر جگہ بری چیز نہیں ہے۔ دین کے بارے میں احساس کمتری ہو، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، بہت اچھا، میرے اعمال اتنے نہیں ہیں، فلاں کے اعمال بہت اچھے ہیں، بہت اچھا، فلاں اتنا قرآن پڑھتا ہے، میں اتنا قرآن نہیں پڑھتا، میرے اندر احساس کمتری ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، فلاں اتنا ذکر کرتا ہے، میں تو کر نہیں سکتا، بالکل ٹھیک، یہ احساس کمتری بالکل ٹھیک۔ لیکن دنیا کے معاملے میں احساس کمتری یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ دنیا کے بارے میں اپنے اندر انسان احساس کمتری کو نہ آنے دے۔ اس کا طریقہ کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے۔ احساس کمتری کا دوسرا نام ناشکری۔ احساس کمتری میں ہمیشہ وہ مبتلا ہوتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں تو دیا ہی نہیں، اللہ پتہ نہیں کس کو دیتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں، ہاں، ناشکرا۔ تو احساس کمتری اس کا نکلنے کے لیے کیا طریقہ؟ کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، جس کے پاس کچھ نہیں، جسے کو کھانے کو کچھ نہیں، جس کے اوپر اتنی مصیبتیں، آپ بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے نا، آپ اپنے سے بڑے والے مصیبت والے کو دیکھیں، ایک دم آپ کا دل راضی ہو جائے گا، شکر نکلے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خمر کی تعریف کیا ہوگی، اور کیا مختلف خام اجزاء مثلا انگور، کھجور، جو، شہد وغیرہ سے تیار ہونے والی الکحل کے لیے حرمت و نجاست کے احکام ایک جیسے ہوں گے؟ خمر جو ہے نا، خمر، یہ ہم اس کو اردو میں شراب کہہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں موجود خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمر لوگ نشے کو بھی کہتے ہیں، شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے کو حرام نہیں کہا۔ ہر نشہ، آپ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ جی روٹی میں بھی تو نشہ ہوتا ہے، چائے میں بھی نشہ ہوتا ہے، چائے میں بھی نشہ ہوتا ہے، روٹی میں بھی نشہ ہوتا ہے، فلاں میں بھی نشہ ہوتا ہے، سگریٹ میں بھی نشہ ہوتا ہے، تمباکو میں بھی نشہ ہوتا ہے، نسوار میں بھی نشہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشے کی تعریف فرمائی، الخمر ما خامر العقل،
کہ خمر کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں، خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو ڈھانپ لے، خیر و شر کی تمیز ختم ہو جائے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، اس چیز کو نشہ کہتے ہیں، وہ نشہ حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کون سا نشہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب روٹی کا نشہ وہ والا نہیں ہے، آپ اس کو اردو میں کہہ دو، روٹی کا بھی نشہ ہوتا ہے، مسوار میں وہ والا نشہ نہیں ہوتا، سگریٹ میں وہ والا نشہ نہیں ہوتا۔ ہاں سگریٹ میں اگر وہ ہیروئن یا چرس ڈالی جائے پھر بات بدل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے خمر کو سمجھیے گا، خمر شراب، کیا جو خمر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ نشہ کون سا والا نشہ؟ جس سے انسان خیر اور شر کی تمیز کھو دے۔ اب یہ بات پوری ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 5 شرابوں سے منع کیا، جیسے انہوں نے بھی لکھا کہ انگور، کھجور، جو، شہد وغیرہ، ان سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تو قطعی حرام جب ان کے اندر نشہ آ جائے۔ کھجور حلال، انگور کا حلال، انگور کا جوس حلال، انگور کا شیرہ حلال، لیکن اس کو پکایا جائے، اس کو ٹریٹمنٹ اس کا ایسا کیا جائے، اس کو مخصوص پروسیس سے گزارا جائے کہ اس کے اندر نشہ آ جائے، وہی انگور کا شیرہ شراب بن جائے گا جب اس میں نشہ آ جائے۔ اس لیے وہ بنیادی چیزیں تو حلال، لیکن جب ان سے بنی ہوئی چیز کے اندر نشہ آ جائے تو وہ حرام۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔ پھر انہوں نے درمیان میں ایک الکحل کا نام لیا۔ الکحل جو ہے نا، اس کا سائنسی نام ہے الکلی، الکلی، ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں الکحل۔ الکحل یہ شراب کا خمیر ہوتا ہے، شراب کا ایسنس ہوتا ہے الکحل۔ پرانے دور کے اندر الکحل جو ہے وہ ان شرابوں سے بنایا جاتا تھا۔ اس وقت الکحل کسی دوا میں ملایا جاتا تھا، کسی خوشبو میں ملایا جاتا تھا، تو وہ الکحل حرام اور ناپاک، اور اس خوشبو کو لگا کر نماز پڑھنا بھی ناجائز تھا اس الکحل میں جو شراب سے بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب الکحل جو ہے وہ سنتھیٹک بنایا جاتا ہے، مصنوعی کیمیائی اجزاء سے بنایا جاتا ہے۔ اب جتنے پرفیوم ملتے ہیں، پروفیسیز ملتی ہیں، سارے کے سارے عطر اب حلال پاک، کیونکہ اس میں الکحل سنتھیٹک مصنوعی ہوتا ہے۔ مصنوعی الکحل، کیمیائی اجزاء سے بنایا ہوا الکحل 100% پاک، اور جب تک نشہ نہ دے حلال۔ اب ہومیوپیتھک کی ساری دوائیوں میں الکحل، ہومیوپیتھک کی ساری دوائیوں میں الکحل، جتنے پرفیوم ہیں سب کے اندر الکحل۔ پرفیوم اور عطر میں فرق بتا دوں، دونوں میں خوشبو ہوتی ہے، لیکن عطر میں آئل کے اندر، آئل تیل کے اندر خوشبو مکس کر کے بنایا جاتا ہے، اور جتنے پرفیوم ہیں وہ سب الکحل میں ڈال کر خوشبو بنائے جاتے ہیں۔ تو عطر کی بیس، اس کی بنیاد آئل، تیل، ہر عطر وہ ہوتا ہے، اور جو پرفیوم ہوتا ہے وہ الکحل میں ڈال کر بنایا جاتا ہے، اور جتنے الکحل ہیں یہ سارے اب سنتھیٹک۔ جتنی آپ کی کھانسی کی دوائیاں ہیں، وٹامن بی وغیرہ کے سیرپ ہیں، سب کے اندر الکحل ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اوپر اتنے % اس میں الکحل ڈالا گیا۔ اب کھانسی کی دوائیاں، سانس کی دوائیاں، استھیما کی دوائیاں، ادما، اس کی دوائیوں پہ بوتلوں پر لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دوائی کھا کر ڈرائیونگ نہ کرے، یہ دوائی پی کر ڈرائیونگ نہ کرے، کیونکہ آپ کو دے ماریں گے کہیں گاڑی، اس میں اتنا اثر الکحل میں۔ اور یہ کیوں ڈالا جاتا ہے، اب اس کی وجہ بتا دوں۔ الکحل ہومیوپیتھک دوائیوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ جو سفید سفید گولیاں ہومیوپیتھک ڈاکٹر دیتے ہیں نا، ایسی خام خواہ، یہ تو گلوکوز ہوتا ہے، بس گلوکوز ایک بیکار چیز ہے، سفید سفید گولیاں اصل میں وہ قطرے ہیں جو اس پر ٹپکائے جاتے ہیں ان گولیوں پر ہومیوپیتھک دوائیوں میں۔ تو الکحل کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اس میں ہر چیز بہت جلدی تحلیل ہو جاتی ہے، پانی سے بھی زیادہ اچھی طرح تحلیل ہو جاتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھک والے الکحل استعمال کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی ساری دوائیاں جائز، اب جائز، کیونکہ وہ
سنتھیٹک بنایا جاتا ہے، شراب سے الکوہل نہیں بنایا جاتا۔ پھر یہ جو سیرپ ہوتے ہیں ڈاکٹروں کی، اس میں کیوں الکوہل ڈالتے ہیں؟ کہ الکوہل کی ایک خاصیت ہے پریزرو کرنا، یعنی ایک مائع کو سڑنے اور گلنے سے بچانا۔ آپ گھر میں شربت بناؤ تو 1 ہفتے تک وہ سڑ جاتا ہے، بدبو دیتا ہے سیرپ شربت۔ اور یہ ڈاکٹروں والے سیرپ 3 سال کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اس پر، یہ جالا بھی نہیں پڑتا، خراب بھی نہیں ہوتا، اس میں الکوہل ڈالا جاتا ہے۔ الکوہل کی ایک خاصیت ہے کہ وہ مائع کو سڑنے سے بچاتا ہے، اس لیے جتنے سیرپ میں الکوہل ہے وہ آپ پی سکتے ہیں، جائز، کیونکہ وہ سنتھیٹک ہے۔ تیسری چیز، پرفیوم میں الکوہل کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ الکوہل میں ایک خاصیت ہے ایک دم ہوا میں تحلیل ہو جانا۔ پانی بھی ہوا میں خشک ہو جاتا ہے، پیٹرول بھی ہوا میں کھلا اڑ جاتا ہے، لیکن الکوہل کمال کی چیز ہے کہ یہ ایک دم ہوا میں بھپ سے اڑ جاتا ہے۔ اب اس میں خوشبو کو تحلیل کرتے ہیں اور جب پرفیوم لگاتے ہیں تو ایک دم اڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد خوشبو ختم، عطر لگا رہتا ہے، وہ آئل ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے۔ الکوہل ایک دم اڑ جاتا ہے، ایک دم مہکتا ہے تو بندے کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو پرفیوم سارے استعمال کرنا اب جائز، اب حلال پاک، کیونکہ سنتھیٹک۔ تو میں نے الکوہل کا بھی جواب دے دیا، لیکن الکوہل کو اتنا استعمال کرنا کہ جس سے نشہ آ جائے وہ حرام، اب حرام ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بعض سورہ یاسین جو چھوٹے نسخے ہیں الگ مل جاتے ہیں، ان کے ٹائٹل کی دوسری جانب ایک درود شریف لکھا ہوتا ہے اور اس کی فضیلت پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ درود اتنی بار پڑھے تو اتنا عذاب سے ہٹا دیا جائے گا اس کا ثبوت۔ جی، اس کا جواب یہ ہے سورہ یاسین کو الگ کر کے چھاپنا بالکل درست، اور جو درود شریف لکھے ہوتے ہیں الگ سے کہ اگر آپ یہ پڑھیں تو قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، اگر تو وہاں کتاب کا حوالہ ہو تو کسی عالم سے پوچھ لیجیے، کسی عالم سے پوچھ لیجیے، ورنہ جو مستند درود شریف ہیں وہ ایک کتاب ہے زاد السعید، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی، اس میں 40 درود و سلام کے وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے، تو وہ بہترین درود شریف کی کتاب۔ تو اس لیے اور کوئی انسان کوئی بزرگ خود سے درود شریف بنائے کیا درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بس ایک شرط ہے کہ اس درود شریف کے اندر قرآن و سنت کے خلاف الفاظ نہ ہوں، بس۔ کوئی بھی بزرگ درود شریف بنا لے جائز، آپ کو حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بزرگ درود شریف بنا لے، ہمارے کئی بزرگوں نے درود شریف کے الفاظ خود بنائے، سینکڑوں، جائز، لیکن ایک شرط کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو آپ بس جو کوئی درود شریف آپ کہیں دیکھیں تو کسی عالم سے پوچھ لیں کہ اس میں قرآن و سنت کے مطابق مضمون ہے، قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، بس یہ پوچھ لیں اتنا بس۔ ایک صاحب نے کہا کہ فرض نمازوں کی رکعتوں میں اگر ترتیب بدل جائے، مثلا بغیر سورت والی رکعت کو سورت والی رکعت پر مقدم کر دیا جائے تو کیا سجدہ سہو سے ٹھیک ہو جائے گا؟ اصل میں ترتیب نہیں بدل رہا ہے، اصل میں سوال یوں ہے کہ اگر میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے ساتھ سورت ملانا، باقی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ صرف پڑھنی، سورت نہیں ملانی، تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سورت نہ ملائے تو کیا حکم؟ اصل سوال یہ ہے، تو اس کا آسان جواب، واجب چھوٹ جائے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو آپ سورت ملانا بھول گئے کوئی بات نہیں، آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز بالکل ٹھیک، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ جی بڑا اچھا سوال کیا، میں سوال دہرا دوں تاکہ باقی حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر خیال آیا کہ میں نے رکوع میں جانا ہے تو ہاتھ چھوڑ دیے، پھر ایک دم یاد آیا کہ ابھی سورت پڑھنی تھی، ابھی تو یہ پہلی دوسری رکعت ہے، پھر ہاتھ باندھ لیے، یہ انہوں نے سوال کیا، ٹھیک۔ تو یہ ہاتھ چھوڑ کے جو دوبارہ ہاتھ باندھے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اب غور سے سنیے گا، ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے،
نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ہاتھ باندھنا سنت ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ چھوڑ کے، وہ دیکھا اپنے عرب ممالک میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مالکی حضرات ہوتے ہیں کیونکہ حدیث موجود. تو ہاتھ باندھنا سنت ہے. اب آپ نے جب سمجھ لیا نا، اب ایسی صورت میں اگر آپ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، رکوع میں جانے کے لیے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر یاد آیا صورت پڑھی، تو آپ ایک دم خود ہاتھ باندھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو باریک سی بات بتا دوں. ماشاءاللہ مفتیان کرام موجود ہیں. آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، چھوڑ کے آپ رکوع کی طرف جانے لگے، ٹھیک، کب تک یاد آ جائے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، سورت دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. اور کب کتنا آپ جھک جائیں تو آپ اب واپس نہ آئیں، بس اخیر میں سجدہ صاحب کر لیں. اس کے لیے آسان سا علماء طریقہ بتاتے ہیں کہ رکوع میں فرض مقدار جھکنے کی ہے کہ انسان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. انسان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اگر ابھی آپ تھوڑا سا جھکے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا سا جھکے ہیں، ابھی آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے، تو پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر سورت پڑھ کر آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا. میں اس آپ کو کہتا ہوں کر کے دکھایا. آپ ذرا ادھر رکوع میں جائیں، پہلے کھڑے رہیں، آرام آرام سے جائیں، آرام آرام سے. ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، پہلے یہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ٹھیک، چھوڑ کر یہ کہاں چلے گئے؟ رکوع میں جانا بھول گئے، سورت پڑھنا، ہاتھ چھوڑ دیں اور اب آہستہ آہستہ جائیں. بس ابھی اتنا اور تھوڑا سا رک جائیں وہاں، بس ابھی گھٹنوں تک ہاتھ نہیں پہنچے، ٹھیک، تو ابھی ایک سیدھے کھڑے ہو جائیں دوبارہ. لیکن اگر ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، جیسے کریں، جب ہاتھ گھٹنوں پہ پہنچے تو رک جائیں، گھٹنوں پہ پہنچ جائیں، بس رک جائیں. اب بس رکے رہے. اتنا جھکنا فرض ہے، اتنا جھکنا فرض ہے. رکوع ہو گیا، فرض ہو گیا. وہ جو ہے نا آپ نیچے جھکے، یہ سر کمر پولے برابر ہونا، یہ سنت ہے. فرض مقدار کیا ہے؟ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اب آپ آہستہ آہستہ کھڑے، سمجھ میں آ گیا؟ پورا اچھی طرح بیٹھیے. تو اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا جھک گئے کوئی بات نہیں، سیدھے ہو کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے سورت پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں نا، بس پھر آپ واپس نہ آئیں، پھر رکوع کریں اور آخر میں کیا کر لیں؟ سجدہ صاحب. میرا خیال ہے جواب مکمل ہو گیا. جی 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 بھائی صاحب نے پھر وہی سوال کیا، قل اللہ احد کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر یاد آیا بھی اور پڑھنا، پھر باندھ لیے. کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہاتھ چھوڑنا باندھنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سنت. آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی قل اللہ احد پڑھ لیں گے نا، نماز ہو جائے گی. جی 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 بس اس میں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں نا 2 سوالوں پہ پابندی ہے اس مجلس میں. ایک سیاسی سوالات، ایک فرقہ وارانہ سوالات، بس وہ نہیں. ہاں بس میں نے تو امام مالک کی مثال دی. ہاں امام مالک کی میں خوبصورت مثال دی ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت ہے. جی 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 بہت اچھا سوال کیا. تشریف رکھیے گا، میں سوال دوہرا دوں. انہوں نے سوال کیا ہے وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، ایک دم رکوع میں چلا گیا. اب اس میں بھی میں وہی بتا دوں کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانے لگا. اگر ابھی تک اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے تو یہ کیا کرے؟ سیدھا کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھے، سجدہ صاحب بھی نہیں. لیکن اگر ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اب ایسی صورت میں رکوع میں یہ بندہ چلا گیا ہے، اب واجب چھوٹ گیا. دعائے قنوت پڑھنا واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، نماز ہوگی، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جی
بھائی صاحب نے سوال کیا، میں دوہرا دوں کہ اگر ایک صاحب مسافر ہیں لیکن اس جگہ مسجد میں گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ ظاہر مقیم ہے 4 پڑھائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ مسافر ان کے پیچھے 2 پڑھے گا یا 4 پڑھے گا؟ تو اس کا جواب کہ اس مسافر پر 2 رکعت فرض تھی، لیکن جب اس نے نیت کی کہ میں ان امام صاحب کے پیچھے اقتدا کرتا ہوں، میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، جو ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر کہا، اس پر بھی 4 رکعتیں فرض ہو گئی، اب یہ 4 ہی پڑھے گا۔ ایک صاحب نے کہا اگر صدقہ دینے والا یا زکوٰۃ دینے والا کہہ کر دیا جائے کہ آپ مجھے صدقہ دیں یا زکوٰۃ دیں، میں نے اس سے فلاں چیز خریدنی ہے، اور وہ ایسے صدقہ یا زکوٰۃ دیتا ہے، تو کیا صدقہ یا زکوٰۃ کے پیسے دوسری جگہ لگانا جائز ہے؟ جبکہ جس چیز کے لیے وہ دیے گئے تو زکوٰۃ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی، میں اس سوال کو ذرا آسان کر دوں۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، وہ مستحق ہے، اب اس سے وہ جو مرضی کرے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر وہ اسے موٹر سائیکل خرید دیتا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بس اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ جو جی چاہے کرے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کوئی چیز لے کر دے دوں تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو راشن لے کر دے دوں، اگر اس کو پیسے دیے یہ پیسے اڑا دیں گے، پھر راشن کی وجہ سے بیوی بچے سارے پریشان ہوں گے، تو میں اس کو راشن دے دوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو راشن دے دیجیے، تو آپ چیز لے کر دے سکتے ہیں، تبھی وہ مالک ہو جائے گا۔ بس بغیر مالک بنائے نہ کریں، بغیر مالک بنائے نہ کریں بس۔ ایک صاحب نے کہا اکثر دوست جمعے کے بیان میں درمیان میں ذکر اور قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں اور آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت تلاوت کرنا، ذکر کرنا جائز ہے؟ جی، یہ جو اردو میں بیان ہوتا ہے نا، اردو میں یہ فرض واجب نہیں ہے، اردو میں جو بیان ہوتا ہے یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لہذا اس وقت اگر کوئی قرآن مجید پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، درود شریف پڑھے، جائز۔ لیکن یہ جو عربی والا خطبہ ہوتا ہے نا، یہ سننا واجب، اس وقت نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ نماز، نہ کوئی کلام، بالکل نہیں، اس وقت غور سے سننا واجب۔ لیکن اردو والا بیان، اس میں بات چیت کر سکتے، اس میں وہ الگ بات ہے کہ ادب کے خلاف ہے، اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس سے بیان میں فرق آئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ قربانی کے نصاب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ یہ نصاب، قربانی کے نصاب میں وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا ہے، 200 درہم یا اس کے برابر سامان کا مالک ہونا، زائد سامان کا۔ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کے آج کل بنتے ہیں 1,80,000 روپیہ۔ کسی کے پاس 1,80,000 روپیہ ضرورت سے زائد پڑا ہو، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس آ گیا ضرورت سے زائد، وراثت کے ذریعے آ گیا، کسی نے 2 لاکھ روپیہ گفٹ دے دیا، اس پر قربانی واجب ہو، ضرورت سے زائد بچت، یا اس کے برابر مال اس کے پاس ضرورت سے زائد پڑا ہو 1,80,000 کا، تو تب اس کے اوپر، لیکن اس مال میں گھر شامل نہیں ہے، چاہے کروڑوں کا ہو، لاکھوں کا ہو، گھر شامل نہیں، کار شامل نہیں، گاڑی شامل نہیں، چاہے 1 ہو 2 ہو، موٹر سائیکل شامل نہیں ہے، موبائل شامل نہیں ہے، لیپ ٹاپ شامل نہیں ہے، لیکن جو تفریح کے آلات گھر میں رکھے وہ شرعی ضرورت نہیں ہے، وہ شرعی ضرورت نہیں ہے، تفریح کے آلات مہنگے مہنگے، تو اگر ان کی مالیت ہوتی ہو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر تو قربانی واجب ہو جائے، چاہے پیسے نہ ہو۔ میرا خیال ہے بات بہت واضح ہوگی۔ پیسے جو ہیں وہ قربانی کے لیے
رکھتے رہتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں, تاکہ وہ آخر ان کے پاس 1,80,000 کی حصہ ڈالنے کے لیے 28,000 ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہتے ہیں کہ جی لوگ کہیں گے کہ جی اچھا والا کھاتا پیتا قربانی نہیں کرتا. جی بھائی صاحب نے ایک سوال کیا بڑا اچھا کہ اگر کوئی شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے, تو پیسے ہوتے ہی نہیں, تنخواہ ہے وہ خرچ ہو جاتی. آج کل تو 1,00,000 سوا لاکھ تنخواہ ہو, چند بچے ہوں, ان کی فیسیں اور یہ سب ملا کے گھر کا کرایہ رہا تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا, اس کے بعد بھی 1,80,000 نہیں ہوتے. تو اگر یہ شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے, اگر یہ شخص ہر مہینے 2,000 3,000 5,000 جمع کر کے رکھ لے, 2,000 بھی جمع کرے تو 12 دونا 24,000 ہو جائیں گے. 5,000 روپے ہر مہینے جمع کرے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 12 5 60,000 ہو جائیں گے. 3,000 جمع کرے گا تو کتنے؟ 12 تیا 36,000 جمع ہو جائیں گے. تو کیا اگر یہ جمع کرتا رہا 36,000 روپیہ اس کے پاس ہو گئے سال کے آخر میں, بچت کمیٹی ڈال دی, بینک میں رکھ دیا, کچھ کر لیا, کوئی کسی لفافے میں ڈال کے رکھتا رہے. اب آپ مجھے خود بتائیں, اس نے جمع کر کے 36,000 روپیہ جمع کر لیا, لیکن 1,80,000 روپیہ نہیں ہوئے, تو ابھی بھی اس پر قربانی فرض, یا اس کے پاس مال اتنا نہیں تھا 1,80,000 کا, تو ابھی بھی قربانی اس پر واجب نہیں ہوئی. قربانی کی نیت سے وہ پیسے الگ رکھتا رہا تب بھی قربانی واجب نہیں ہوئی, جب تک کہ وہ 1,80,000 نہیں ہوں گے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اور اگر اس نے 36,000 روپے آہستہ آہستہ کر کے جمع کیے, اور جمع کرنے کے بعد بکرا خرید لیا, 36,000 کا بکرا نہیں آتا, گائے میں حصہ ڈال لیا, اب اس پر یہ قربانی واجب ہو گئی, کیونکہ نفل کام جب آپ نے کرنا شروع کیا وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا. ایک بندہ اگر صاحب نصاب نہیں تھا اور اس نے قربانی کا بکرا لے لیا, تو اسی صورت میں اب واجب ہو گئے, اب لازم ہو گئے. تو اس لیے جب تک وہ 36,000 روپے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے ہیں, 1,80,000 نہیں ہوا قربانی تک, تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. صرف اس نیت سے جمع کرنے پر 1,80,000 ہوں گے تو قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر اس نے بکرا لے لیا اس پیسوں سے, تب کیا ہو گئے؟ قربانی اب لازم ہو گئی. اس جی پورا 1,80,000 تک نہیں پہنچے, یہ خرچ کر سکتا ہے جی نہیں, قربانی تب بھی انہوں نے پوچھا ہے بھائی صاحب نے کہ اگر 75,000 ہو گئے, 1,00,000 ہو گیا, آہستہ آہستہ جمع کرتے کرتے, اب آپ خود بتائیے 1,00,000 روپیہ اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے, کیا اس پر قربانی فرض ہے؟ نہیں. کب ہوگی؟ 1,80,000. 1,80,000 ہاں قربانی کر لے, بہت اچھا ثواب ملے گا اس کو. ایک صاحب نے کہا کہ بھینس کی کٹے کی قربانی کا کیا حکم ہے, تو اس کا جواب یہ, اس دفعہ بہت سوال یہ پوچھا گیا. تو بھینسے کی کٹے کی قربانی جائز بشرطے کہ اس کی عمر پوری ہو. گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے کی عمر 2 سال, اونٹ کی عمر 5 سال. تو میں کٹا لفظ نہیں بولوں گا, میں بولوں گا بھینس 2 سال کی ہو تو قربانی جائز. بھینسا مذکر وہ 2 سال کا ہو تو قربانی جائز. میں کٹا نہیں لفظ بولوں گا, کیونکہ ہمارے یہاں 1 سال والے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ کٹا کہہ دیتے ہیں. میں عمر کو دیکھوں گا, شریعت نے عمر بتا دی. تو بھینس کی قربانی جائز. بعض فقہی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی 100% جائز, اور اس میں بھی 7 حصے پورے. جی اگر گائے حاملہ ہو نا, تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر ذبح کرتے وقت اس کا بچہ پیدا ہو زندہ, تو ایسی صورت میں آپ اس کو بھی دوبارہ ذبح کریں گے, اس کو بھی ذبح کر دیں گے. اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں کھانا. حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے.
ایک صاحب نے پوچھا کہ شادی کے کچھ ماہ بعد دونوں فیملی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑکی اس کی ماں کو گھر بھیج دیا، ماں کے گھر 1 سال سے لڑکی ماں کی طرف رہ رہی تھی، اب خلا کے لیے کاغذات جمع کروا دیے، کاغذات کلیئر ہونے کے بعد کیا عدت گزارنی ہوگی؟ جی تو اس کا جواب یہ کاغذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جس دن شوہر نے عدالت میں یا عدالت سے باہر خلا کے کاغذات پہ سائن کیے، دستخط کیے، فوراً نکاح ختم ہو گیا، اب آج سے عدت شروع ہوگی شرعی نقطہ نظر سے۔ اور اگر خلا کے والد دائر کر دیا، خلا کر دیا، شوہر نے زبانی طلاق دے دی، بس اسی زبانی طلاق سے عدت شروع ہو جائے گی۔ لیکن قانونی تقاضے پورے کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے وکلاء اور جج حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں تو بات کو سمجھ جائیں گے کہ قانونی تقاضا پورا کرنا ضروری ہے اپنے ملک کے اندر۔ کیوں کہ اگر اس کی عدت شوہر نے بہت پہلے زبانی طلاق دے دی، شرعی طور پر تو عدت وہاں سے شروع ہو گئی، 3 حیض شرعی طور پر تو شروع ہو گئی عدت، لیکن بعد میں وہ کاغذی کارروائی ہوتی، یونین کونسل میں جاتا ہے، چند مہینوں کے بعد یونین کونسل والے کہتے ہیں کہ آپ پہلے 1 نوٹس دیں گے، اگلے مہینے دوسرا نوٹس دیں گے، پھر اس کے بعد تیسرا نوٹس دیں گے، اس کے بعد عدت گزرے گی تو یہ لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ جی ایسا ہی میں نے بتایا بہت بڑے بڑے وکلاء بیٹھے ہوئے، تو پاکستانی قانون کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو قانون کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اس دوسرے نکاح کو جب وہ بچی نکاح کرے گی دوسرا تو اس میں طلاق کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ یونین کونسل کے 3 نوٹس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اب یہ نکاح ہوا ہے، تو قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر 2-3-4 سال سے زیادہ رہے جی تو اس کے اندر کیا اگر تقریباً 3 سال ہو گئے میاں بیوی 3 سال، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر 3-4 سال سے وہ میاں بیوی الگ رہ رہے تھے، پھر بھی عدت ہوگی طلاق کے بعد؟ اس کا جواب ہے پھر طلاق کے بعد عدت شمار ہوگی، وہ 3-4 مہینے بیکار، کھلا بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن دونوں الگ الگ رہتے 3-4 سال سے، تب بھی طلاق نہیں ہوئی، تب بھی طلاق نہیں ہوئی۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ عدت ماں باپ کے گھر میں گزارنا ضروری ہے شرعی طور پر یا شوہر کے گھر میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افضل شوہر کے گھر میں ہے، لیکن اگر شوہر کے گھر میں اس کے باقی سارے نامحرم ہوں، دیور جیٹھ وغیرہ، اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہو، پھر یہ ماں باپ کے ہاں آ سکتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ہاں آ سکتی ہے، پھر عدت وہیں گزارے۔ جی اپنے شوہر کے گھر سے ماں باپ کے، اپنے ماں کے باپ باپ کے گھر جا کر عدت گزارنا اس میں گناہ نہیں ہے، اصل میں دیکھنا یہ ہوگا وہاں رہنا اس کا مناسب ہے کہ نہیں۔ اجازت چاہوں گا جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔